السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے قبض پہ۔ یہ ایک عام سی بیماری پیدا ہو گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں وجہ کو، مگر ہم نے بنا لیا اس کو ایک بیماری۔ یہ تو ایک عارضی علامت ہوتی تھی بھی کبھی کبھار قبض ہو جانا، مگر اب تقریباً ہر دوسرا فرد اس میں الجھا ہوا ہے کہ قبض قبض قبض۔ اس کے وجہ سے جو ہے وہ پخانہ سخت ہو جاتا ہے، دو دو دن تین دن پخانہ نہ آنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اندر تعفن پیدا ہوتا ہے۔ جب تعفن پیدا ہوگا وہ دماغ کو بھی چڑھے گا، وہ گیس بھی بڑھائے گا، وہ کئی تکلیفیں عارضی بن جاتی ہیں۔ تو اس میں قبض ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں خاص طور پہ ایک تو جو روٹین میں ضرورت سے زیادہ فاسٹ فوڈ، نان، ایسی چیزیں جو کھانی شروع کر دی ہیں، ان میں آنتڑیوں میں خشکی آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آنتڑیوں میں ایک لیسدار رطوبت ہوتی ہے جو پخانے کو پھسلا کے نکالتی ہے۔ جب یہ رطوبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ قبض رہنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ ختم اس لیے ہوتی ہے کہ ایک تو ہم نے وہ چکناہٹ جو ہے اس کا استعمال تقریباً، اول تو چیزیں ہی نہیں ملتی ہیں، دودھ بھی خالص نہیں ملتا، مکھن بھی نہیں ملتا، گھی بھی نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو وہ ہم کھاتے نہیں۔ نئی نسل جو ہے وہ کہتے ہیں گھی میں بو آتی ہے، دودھ کا ذائقہ نہیں اچھے ہیں، وہ بند فوڈ جو ہے زیادہ وہ ڈبوں کے استعمال کرتے ہیں، یا فاسٹ فوڈیں استعمال کرتے ہیں جو کہ معدے کو مسلسل نقصان دے رہی ہیں۔ جو ہر آدمی چکناہٹ جو ہے یہ ایک جسم کی ضرورت ہے، ایک ہوتا شوق، ایک ہوتا ضرورت۔ مطلب ایک آدمی اس کی مشقت کے مطابق، ایک آدمی دن میں اس کی دماغی کام زیادہ ہے، اس کا جسمانی مشقت نہیں ہے۔ اب وہ کہے کہ میں بیٹھا رہتا ہوں، میں چکناہٹ استعمال نہیں کر سکتا، وہ چھوڑ دے گا تو اس سے کیا ہوگا، نیند میں بھی کمی آنی شروع ہو جائے گی، جتنے جوائنٹ جوڑوں ہیں اس میں چلتے اٹھتے بیٹھتے کڑکڑ کی آوازیں آنے شروع کہ وہ رطوبت ختم ہو جاتی ہے، آنتڑیوں کی وہ لیس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ قبض ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو تقریباً ایک چائے والا چمچ اتنا مکھن گھی لازمی استعمال کرنا چاہیے جو کہ جسم کی ضرورت پوری کرتا ہے، یا جسم میں زیادتی نہیں لائے گا۔ ایک کپ دودھ، مطلب یہ ہر آدمی کو استعمال کرنا چاہیے، یہ چیزیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ جب بند کر دی جاتی ہیں تو بہت سارے مسائل الجھ جاتے ہیں، یہ قبض کبھی بھی نہیں ہوگی جب ہم ان کا ایک روٹین سے استعمال۔ ہم کہتے ہیں جی دل کا مریض ہو گیا، اس کی شریانیں میں سکڑ گئی ہیں، اس میں کولسٹرول ہو گیا، مگر وہ اپنی جگہ، اس کا علاج تو اپنی جگہ، مگر بالکل چکناہٹ کا جو بند کر دینا ہے نا، یہ بھی کسی چیز کا علاج نہیں، اس سے کئی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عام پنجابی کی ایک مثال ہے کہ آپ گاڑی جب چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر سٹیئرنگ موڑتے ہیں تو اس میں کڑ کڑ کی آواز آتی ہے، جب مکینک پہ پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے گوڈے کی جو چکناہٹ ہے نا، گریس، وہ ختم ہو گئی ہے، پھر دوبارہ اس میں گریس بھرا کے تو اس میں بوٹ چڑھا کے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے جو جوڑ ہے نا، یہ اس میں مخصوص مقدار میں اللہ نے ایک رطوبت رکھی ہوئی ہے، وہ بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے میں وہ سہولت رہے گی، معدے میں آنتڑیوں میں خشکی نہیں ہوگی۔ جب خشکی نہیں ہوگی 24 گھنٹے کے بعد آپ کو اجابت ہونی چاہیے، بعض کا 2 ٹائم ہو جاتی ہے مگر وہ بھی ٹھیک ہے، مگر 24 گھنٹے کے بعد لازمی اجابت ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے مادے سارے خارج ہوں گے،
آپ کا جسم بھی ہلکا پھلکا، پیٹ بھی ہلکا پھلکا، گیس نہیں ہوگی آپ کے، بہت ساریاں سکون آئے گا آپ کو، اب ہوا کا دباؤ پریشر نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہے، اور بھوک بھی ٹھیک رہے گی۔ اگر وہ قبض ہوگی آپ کو بھوک بھی صحیح نہیں لگے گی، اگر کھا لو گے میں وہ معدے میں بند رہے گی، جب معدے میں بند رہے گی ایک ٹائم کے بعد وہ تپن پیدا کرتی ہے، جو کہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے سب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنی روٹین کو ٹھیک کریں۔ صبح نہار ناشتہ جو ہے وہ دہی، ہر آدمی اگر صبح ٹائم پہ اٹھے، ٹائم پہ نماز پڑھے، ٹائم پہ ناشتہ کرے، ناشتے میں دہی کا استعمال، جو کا دلیا استعمال، یا ایک آدھی روٹی جو بھی سالن ہو اس کے ساتھ کھائے، ٹھیک ہے، تو دوپہر کو معمول کے ساتھ روٹی، شام کو معمول کے ساتھ روٹی، رات کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تقریباً عشاء سے پہلے تقریباً کھانا کھا لینا چاہیے۔ عشاء مسجد میں پڑھنے جائیں، 200 قدم کم سے کم چلیں، خوراک ہضم ہوگی، پھر کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد 1 کپ دودھ پیا جائے، نیند بھی اچھی آئے گی اور قبض بھی نہیں بنے گی۔ دوسرا اس کے لیے جو دوائیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ قبض کا علاج دوائیاں نہیں ہیں، یہ اس کی ایک عارضی علامت کو ختم کرنے کے لیے ادویات ہیں۔ کھا لیں گے تو پخانہ آ جائے گا، نہ کھائیں گے تو نہیں آئے گا۔ بعض کا دوائی کھانے سے اگر وہ زیادہ پخانے بھی آ سکتے ہیں، یا جب دوائی کھائی ہے وہ پخانہ نہیں آیا تو اندر اور فطور پیدا ہوگا۔ تو سب سے بہترین فارمولہ جو ہے جن کو مسلسل قبض رہتی ہے، ایک تا امرود کا مسلسل استعمال کریں جب سیزن آ جائے۔ یہ اللہ پاک نے ایک معدے کا ایک نیچرل علاج رکھا ہوا، ہر چیز کا، بھوک کا، جلن کا، جن کو تذابیت ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی اس سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ وہ بادام روغن اپنا نکلوائیں، نکلا ہوا نہ کبھی لیں، روز 1 چمچ باقاعدہ استعمال کریں، اس سے آپ کو غذائیت بھی ملے گی، آپ کی انرجی بھی بحال ہوگی، اور آپ کی آنتڑیوں میں وہ جو رطوبت لیسدار ہے وہ وہ آہستہ آہستہ کور ہونی شروع ہو جائے گی، اور آٹومیٹکلی آپ کی قبض ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر قبض ختم ہو جائے گی، یہ نہیں بھی آج پی لیا 2 دن 4 دن نہ پیا، نہیں، ریگولر قبض ختم بھی ہو جائے اس کی مقدار کم کر لیں، مگر ریگولر کچھ عرصہ استعمال کریں، یہ قبض کبھی نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر دوائیاں استعمال کرنی ہیں، وہ شراب مکھی، اس کو اچھی طرح پتے صاف کر کے وہ، اور سونف، ہرڑ سیاہ، ہرڑ زرد، جلابہ ہرڑ، یہ مختلف چیزیں ہیں جن کا مکسچر بنا کے پاؤڈر رکھ لیا جائے حسب ضرورت، چمچ آدھی چمچ رات کو کھانے کے 3 گھنٹے بعد 1 کپ نیم گرم پانی 1 کپ دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ اس کے بعد کوئی چیز نہ کھائیں، صبح کھل کے اجابت ہوگی، مگر یہ مستقل علاج نہیں ہے۔ ادویات کتنی بھی اچھی لیں گے، ان کا مستقل علاج نہیں ہے قبض کا۔ مستقل علاج تب ہوگا جب آپ اپنی آنتڑیوں کو چکناہٹ دیں گے، جب چکناہٹ دیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کی قبض ختم ہو جائے گی۔ جب آپ قبض ختم ہو گئی تو آپ انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے، جب فٹ ہو جائیں گے زندگی تو وہی ہے، وہ کم نہیں ہوتی مگر وہ اچھی گزرے گی۔ اتنی تگ و دو کوشش اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ نارمل اچھی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے صرف یہ اعتدال، ہر چیز میں اعتدال پیدا کریں، مطلب سبزیاں کا بھی زیادہ استعمال کریں، دودھ کا، دہی کا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ جسم کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا شوق نہیں ہے، یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے مگر جسم کی کیفیت کے مطابق۔
جو جسمانی مشقت والا کام ہو اسے بہت کم لینا چاہیے مگر لازمی لینا چاہیے. جس کی جسمانی مشقت زیادہ ہو وہ زیادہ بھی لے گا تو ہضم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کو اللہ شفا بھی دے گا. ان چیزوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ کبھی قبر نہیں رہے گی. اگر آپ کو یہ میرا موضوع اچھا لگے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اسے سبسکرائب کریں، اور اللہ حامی و ناظر ہو.